ہمارے ایک ساتھی ہیں وقاص بھائی، اللہ نے ان کو ہدایت دی، تو وہ جو ہے ہدایت بھی عجیب یہ ہوا کہ انہیں اللہ کو راضی کرنے کا شوق تھا بیچاروں کو۔ ایک جگہ انہوں نے کارگزاری میں سنایا جالندھر میں کہ میں سوچتا تھا کہ توحید تو موٹی عقل میں بھی سمجھ میں آتی ہے، شرک تو سمجھ میں نہیں آتا اگر تھوڑی سی بھی عقل میں ڈالے آدمی۔ جو کتے کو نہ ہٹا سکے پیشاب کرتے ہوئے، مکھی کو نہ اڑا سکے، تو وہ کیا پوجا کے لائق ہو سکتا ہے؟ لیکن میں سوچتا تھا کہ میں مسلمان ہونے کی کیا ضرورت ہے، اس کے لیے وہ جو ہے مجھے کتنا لڑنا پڑے گا، مشکلیں سہنی پڑے گی، گھر قربانی دینی پڑے گی، یہ کرے گی، میں ہندو رہ کر ایک اللہ کی عبادت کروں گا، کیا ضرورت ہے سماج سے لڑنے کی؟ لیکن جب میں نے سیرت پاک کو پڑھا، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت پاک کو، تو میں اس نتیجے پر پہنچا کہ اللہ تعالیٰ کو جو طرز زندگی سب سے زیادہ محبوب اور پسندیدہ طرز زندگی اور وے آف لائف ہے، اور جو انسانی فطرت کے لیے موضوع ترین طرز ہے، ایک اچھا انسان بن کر جینے کے لیے، ایک اچھا سماج ڈیولپ کرنے کے لیے جو طرز زندگی انسان کو چاہیے انسانی فطرت کے لحاظ سے، اس پر اللہ نے اپنے نبی کو پیدا کیا۔ اب اگر اللہ کی پسندیدہ زندگی گزارنی ہے، اللہ کی محبوب طریقے پر زندگی گزارنی ہے، اور ایک اچھا انسان بن کر زندگی گزارنی ہے، اور ایک سے سچے سماج کی اکائی بن کر رہنا ہے، تو نبی کی اتباع کے بغیر چارہ نہیں، اس لیے میں ایمان لے آیا۔ تو انہوں نے آگے جو بات کہی وہ کہی بہت دل کو لگتی ہے، اور یقیناً وہ بہت ہی سٹیک بات، بہت سدی ہوئی بات ہے۔ وہ اگر آدمی موازنہ کرے گا غیر جانبدارانہ طور پر صحیح اور غلط کو، اللہ تعالیٰ اسے ذوق سنت کا نصیب فرما دے گا۔ یہ بات بالکل اس کی سمجھ میں آ جائے گی کہ وہ وہاں رہتے تھے پنجاب میں، تو وہاں بہت سے صوفیاء کرام، بلے شاہ کا ایک سلسلہ ہے، بہت سے سکھ بھی ان سے بیعت ہیں، بڑے بڑے لوگ وہ جو ہے نا، بہت ہی ان سے بڑا تعلق ہے صوفیاء کا۔ اس میں بڑے مجاہد ہیں، رات ساری رات کھڑے ہو کر ذکر کرنا، یہ کرنا وہ کرنا، یہ کیا جاتا ہے۔ اس میں بہت محنت کی انہوں نے، بہت سوکھ گئے، بہت ایسا حال رہا ان کا کہ محنت۔ لیکن پھر وہ ہم لوگوں سے رابطہ ہوا، اور یہ دعوت کا راستہ اور سیدھا سادہ سنت کا راستہ یہ ان کو سمجھ میں آیا، دکھائی دیا۔ تو کہنے لگے جب میں اس راستے پر آیا، اصل دین پر، تو مجھے ایسا لگا جیسے آدمی تنگ گلیوں سے، کیچڑ سے، جام سے اور الٹے سیدھے راستوں سے نکل کر ہائی وے پر آ جاتا ہے، مین ہائی وے، موٹر ہائی وے پر ایک دم دیکھتا ہے بورڈ لکھا ہوا کہ بمبئی اتنے کلومیٹر، فلاں اتنے کلومیٹر، تو ایک دم وہ جی پی ایس بھی بند کر دیتے ہیں۔ جو وہاں لوگ ڈھونڈ رہے ہیں کہ بھئی آج کل تو یہ طریقہ ہو گیا ہے کہ وہ مرشد گوگل صاحب ہر چیز میں رہنمائی کرتے ہیں، تو اس کو بھی بند کر دیتے، بھئی اب تو ضرورت نہیں، بس اب تو ہائی وے ہے۔ تو کتنا کھلا ہوا محسوس کرتا ہے، کتنا آدمی یہ سمجھتا ہے کہ اب میں الجھ جھنوں سے نکل گیا۔ تو جب سنت کے راستے پر میں آیا تو مجھے ایسا لگا جیسے ہائی وے پر آ گیا، کھلے ہائی وے پر آ گیا۔ بلا شبہ ایسا راستہ ہے۔ ہم لوگ سنت کے راستے کو چھوڑ کر دوسری چیزوں کو اختیار کرتے ہیں، اس کی وجہ سے ہم لوگ مشکل در مشکل میں پھنستے جاتے ہیں، اور دین سے مایوس ہوتے جاتے ہیں، ہمت ہار دیتے ہیں۔ پھر جب وہ ملتا نہیں راستہ، تنگ میں گھسیں گے تو یہاں سے یہاں گھس گئے، یہاں سے گھس گئے، بھائی نہیں واپس چلو، ہوتا ہے نا کئی دفعہ ایسا ہو گیا، راستہ ملا نہیں، واپس چلو بس۔ ہم ابھی بمبئی ایک صاحب تھے، وہ کہنے لگے ہمارے گھر جانا، چند دن پہلے کی بات ہے، تو ہم لوگ چلے وہاں سے، وہ آگے نکل گئے کہیں، تو ہم لوگ غلطی سے کہ شاید ادھر کو مڑے ہیں، کہ لال سی گاڑی تھی اس میں گڑ گئے۔ اب وہ گلیوں میں گھومتے رہے ادھر ادھر، کہاں ہو تم، فلاں ہو، فلاں جگہ ہے، فلاں جگہ ہے، فلاں جگہ ہے، یوں کرتے کرتے میں نے کہا بس چلو بمبئی چلتے ہیں واپس۔ مطلب وہاں تھے ہم لوگ نالا سپارہ میں، تو واپس چلے گئے۔ وہ کہنے لگے کہاں ہو، میں نے کہا اب تو ہم ہائی وے پہ پہنچ گئے، بہت دھکے کھا لیے، اب ہمارے بس کے نہیں ہے زیادہ۔ اس طرح ہمت ہار جاتا ہے ایمان والا بھی، جب وہ سنت کا راستہ چھوڑتا ہے، جو نبی کے طریقہ ہے اس راستے کو چھوڑتا ہے، تو ایسے مشکل پڑ جاتی ہے اسے۔